بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے میرے اسلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے اپنی معاون سی کوشش کے ساتھ، اپنی مدھم سی روشنی کے ساتھ میدان عمل میں سرگرداں ہوں۔ بڑا مختصر سا پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہتری کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اس وقت ہمارے سامنے ایک طرف تو دنیا کا منظرنامہ ہے، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ہیں، اور ہماری طرف بڑھتے ہوئے وہ خفیہ ہاتھ ہیں جو ہمارے اندر سرایت کر چکے ہیں، جو ہمارے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو ہم خود ایسے حالات سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے، مختلف شخصیات کے ذریعے، مختلف تنظیموں کے ذریعے وہ آرگنائز ہو کر ہمارے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے سامنے ہم خود ہیں، ہماری خرابیاں ہیں، ہماری برائیاں ہیں، ہماری کرپشن ہے، ہمارا جھوٹ ہے، اور ہماری ایک دوسرے کو کھینچا تانی کرنے کی، کاٹنے کی وہ عادات ہیں جو ہمیں بدلنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم دوسروں کو چور چور کہیں یا چور چور کہہ کر خود چوری کرنے لگ جائیں، دوسروں کو کرپٹ کہیں اور کرپٹ کا شور مچا کے خود کرپشن کرنے لگ جائیں۔ دوسروں کی برائیاں تو ہمیں نظر آئیں، لیکن ہمیں اپنی وہ برائیاں نظر نہ آئیں جو ہمارے اندر ہیں۔ ہم زبانی اور کلامی طور پہ برے کو برا تو کہتے ہیں اور بڑا شور مچاتے ہیں، بہت زیادہ اپنی پوری انرجی کے ساتھ شور مچاتے ہیں، لیکن ہم برائیوں کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پہ کوئی پلاننگ نہیں رکھتے، کوئی اقدامات نہیں رکھتے، کوئی سوچ نہیں رکھتے، کوئی عملی اقدامات نہیں رکھتے، عملی طور پہ ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، عملی طور پہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے۔ اور ہم اور ہمارے نہ صرف ہمارے ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خفیات کس طریقے سے ہمارے گریبانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم بالکل خاموشی کے ساتھ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم خود اپنے گریبانوں تک وہ خفیات پہنچنے سے پہلے ہی ہم خود کی گردنوں کو خود ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے نفرت، انتشار، کیا ہم ایک دوسرے سے اعتبار اور محبت کی فضا نہیں پیدا کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم ایک دوسرے کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک جو ہے وہ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ جس قوم میں اس حد تک سرایت کر گئی ہو وہ ایک باشعور قوم ہو، کیونکہ ایک اگر شعور آئے تو ہم وہ اس طرف قدم کبھی نہ بڑھائیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے برباد ہے، تو تباہ کن ہے، ہمیں برباد کر رہا ہے، ہماری دنیا اور ہماری آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہم ہم تک ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم خود کو خود ہی ختم کر رہے ہیں۔ ہم خود پہلے دشمن ہیں، بجائے یہ کہ ہمیں شیطان برائی کی طرف لے کے جائے، اس سے پہلے ہمارا نفس ہمیں اس سے زیادہ برائیوں کی طرف دھکیل چکا ہوتا ہے۔ اور وہ ہاتھ مجھے جب ایران کی سچویشن مجھے نظر آتی ہے تو میرا ذہن، میرا دماغ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور میں جب دنیا کے منظر نامے پہ نظر دوڑاتا ہوں تو میں بہت دور تک بیٹھ کے کئی گھنٹوں تک سوچنے لگ جاتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہم خود کو ہمیں کہاں پہ کھڑا کرنا چاہیے، اور کہاں پہ ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے، اور ہمیں کس طریقے سے خود کو پریپیئر کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف میں جو اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال نظر آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور کرپشن ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، نفرت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی کوئی ہمارا ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کریں اپنے اندر سے۔ ہمیں شخصیت پرستی، مادہ پرستی، فرقہ بازی اور پارٹی بازی کو ختم کریں، ہم ایک نقطے پہ متحد ہو سکیں، ایک نقطے پہ کھڑا ہو سکیں جو انسانیت کا نقطہ ہو، جو محبت کا نقطہ ہو، جو حق کا نقطہ ہو، جو سچ کا نقطہ ہو، جس میں ہم اپنی دنیا اور آخرت، جس نقطے پہ کھڑے ہو گئے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ اس کے بجائے ہم مختصر سوچتے ہیں اور بہت ہی انتہائی چھوٹا سوچ کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ٹینس کر رہے ہوتے ہیں، اور دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور کرپشن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔
کوئی ایسا سین نہیں ہے، کوئی ایسا منظرنامہ نہیں ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ایسا شعور نہیں ہے کہ جو یہ سوچے کہ ہم نے اس دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، کرپشن اور نفرت کو ختم کرنا ہے، اس ڈویژن کو ختم کرنا ہے، اس فرقہ بازی کو ختم کرنا ہے، اور قوم کو ایک جگہ متحد کرنا ہے۔ ہم نے اطاعت کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے حق کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے سچ کی طرف بڑھنا ہے۔ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک پارٹی کے لوگوں کی غلط کو، برائی کو برا کہا جاتا ہے، تو دوسری پارٹی الزام دے رہی ہوتی ہے تو یوتھیا ہے، تو پٹواری ہے، تو ڈاگز ہے، تو ٹاؤٹس ہے، تو اس طرح کے القابات سے نواز رہے ہوتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ کس قسم کا شعور ہے، یہ کس قسم کی تہذیب ہے، یہ کس قسم کا منظر نامہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر پمپ رہا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی خاطر ہم نے ایک غلط کو غلط کہنے کے بجائے، اگر غلط کو ہماری آنکھوں کے سامنے غلط ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو غلط کہنے کے بجائے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم غلط کی مذمت کرنے کے بجائے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ڈیفینڈ بھی کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر میں چور ہوں تو میں اگلے کی چوری سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا۔ میں نے چوری کیا، میں نے برائی کی ہے، میں نے کوئی غلط کیا تو میں اگلے کی جو ہے وہ برائی سے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں گا، اگلے نے بھی تو برا کیا ہوا ہے، اس سے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ مجھ سے بڑا چور ہے۔ میں اپنی چوری کو کیا یہ چھپا کے اور اس طریقے سے نفرت اور اس طریقے سے انتشار، اور اپنی ملک کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف اس طریقے کی نفرت ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہمیں اس طریقے کی سوچ رکھتے ہوئے ہمیں ایک نقطے پہ، ہمیں اس فرقہ واریت سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک بہترین پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ایک بہترین سوچ ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس پلیٹ فارم اور سوچ کے ذریعے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ لے کے چل سکیں، بحیثیت قوم، بحیثیت اجتماعی۔ ہمارا جو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو کرپشن ہے، وہ ہمارے اندر کی برائیاں اور کرپشن ہے۔ جو معاشرے کے اندر بہتری ہے، وہ ہمارے اندر کی بہتری ہوگی۔ اگر معاشرے کے اندر ہم معاشرے کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو بہتر کرنا چاہیے اور بہتر کے لیے سٹینڈ کرنا چاہیے۔ فلسطین کے اوپر جب قتل و غارت ہو رہی تھی تو ہم زبانی اور کلامی طور پہ اس کی مذمت کر رہے ہوتے تھے۔ دنیا میں کہیں بھی برا ہو جاتا ہے، ہم زبانی اور کلامی طور پہ اس کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر پچھلے 75 سالوں سے کرپشن، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ہم زبانی اور کلامی طور پہ مذمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عملی طور پہ کوئی پلان ہی نہیں رکھتے، کوئی سوچ ہی نہیں رکھتے، کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں رکھتے، ہم کوئی اس طریقے کا شعور ہی نہیں رکھتے کہ ہم عملی طور پہ ان چیزوں کو ختم کر سکیں، اور ایک دوسرے کے، اور ہم مادہ پرستی کے اس طریقے سے شکار ہیں کہ ہمیں ایک عام انسان جب کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہم اس کو بڑا گھٹیا سمجھتے ہیں، بڑا کم تر سمجھتے ہیں، اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتے، اور جہاں پہ عہدہ، دولت اور طاقت اور اقتدار ہوتا ہے وہاں پہ ہم جا کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مادہ پرستی کس طریقے سے شکار ہیں، اور شخصیت پرستی کے اس طریقے سے شکار ہیں کہ ایک شخص کے پیچھے ہم وہ بالکل اندھے ہو کے لگے ہوئے ہیں، کسی چیز کی، اس شخص کی ذات سے اوپر ہمیں کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی، اور اس کی برائیاں، اس کی کوئی کسی قسم کی بڑی سے بڑی برائی بھی ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ایک بڑی سے بڑی برائی کے ساتھ ہی اسے ہم فرشتہ بنا دیتے ہیں، جبکہ اور اس برے کو اگر کوئی برا کہنے والا ہوا تو ہم اس کی جان تک لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں غلط کو غلط، اور ہمیں غلط کی پہچان کر کے، صحیح اور غلط میں پہچان کر کے ہمیں صحیح جگہ پہ خود کو سٹینڈ کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور خود اپنی برائیوں کو دوسری کی چوریوں کے ساتھ، اور ایک چور کو دوسرے چور کے ساتھ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایک پارٹی کی برائیوں کو دوسری پارٹی کی برائیوں سے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایک شخص کی برائی کو دوسری شخص کی برائی کو سے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب خود برا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی معاشرہ بھی برا کر رہا ہے، ہم جب خود غلط کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں معاشرہ بھی غلط کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، ہم یہ کس طریقے کی جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے بہتری کی طرف، اور ایک جگہ پہ، ایک نقطے پہ متحد ہونا چاہیے۔ ہمیں فرقہ واریت، پارٹی بازی، شخصیت پرستی سے بھی باہر نکلنا چاہیے، اور خود کی برائیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے اپنے اندر کی برائیوں پہ ورک کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک عظیم معاشرہ، اور ایک عظیم قوم، اور ایک عظیم انسان بننا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ